لوگ اقبال کو دوگلا سمجھتے رہے. آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑھو، اقبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا. مسلمان آ فقیر کج گلا ہے، نیل سینہ او سوزیا ہے، دلش نالت چرا نالت ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. کبھی آوارہ و بے خان مائش، کبھی شاہ شہان و شیروائش، کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کو دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکنش. ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تفشا مادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے. فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے. خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر. اقبال کہنا یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا اور بغل میں زیادہ سفر نہیں ہے. حضور کوئی نیکی کوئی نہیں، صلہ میری نعت کا عطا کر. حضور جڑیاں نعتاں پڑھیاں انہوں نے دا صلہ دیو میری آخرت دی منزل آسان ہو جائے. میں غار حرا دے تھلے اتر کے بھی شعر پڑھے. میں غار حرا دے تھلے اتریا تے ایرانی بہت سارے آئے ہوئے سن. میں ایرانیاں نو کیا ہوئے تسی اقبال نو جان دے ہو نچن لگ پے. میں جب شعر پڑھے نا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق اور مادر آ کاروان سالار عشق. ایرانی نچن لگ پہ. اسی تا اقبال نو ہر جگہ یاد رکھیں. ایک مجذوب سی نیٹے شے او لا الہ تک پہنچیا تے بعد اللہ دا منکر ہو گیا. علامہ اقبال قلندر لاہوری نو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تا پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا. اقبال کہندا او بلا دربان وطا اللہ نہ رفت از مقام عبدہو بیگانہ رفت. کہندا میں نو بڑا افسوس ہے او لا تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا. کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد. اقبال کہندا ہائے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے جو ہوندا تے مجدد صاحب نے دا ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دینا سی. اے اقبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا. جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندا اقبال. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. میں کہا اقبال ہوتے شرک ہو رہے سی کہنے لگا میں نو تو اللہ دے انوار و تجلیات نظر آئے. میں کہا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں. سنو جی اقبال، اے اقبال ہے جدے سامنے میں حاضر ہویا. اقبال کہتا جھلا میں نو کی کچھ ملیا. پہلے تو میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا، لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اقبال کہتا چھوڑو یارا گالی ہو رہے. میں نو مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دیتے. اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا. کون سمجھ آئی؟ اقبال کہتا میں نو مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب دے بہت وڈے نہ جو ہوندا مجذوب فرنگی تے اقبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بد آمیر جہاں خیز از خواب گراں خیز۔ کیوں جی شرع یورپ بے نزائے کیل و کال، بررا کرداس بر گرگاں حلال۔ اقبال کہتا تیغ بار عزت دین است و بس، مقصد او حفظ و عین است و بس۔ اقبال کہتا امام علی مقام جڑی تلوار لے کے گئے سن، وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے گئے، دین دی عزت واسطے لے کے گئے سن۔ ہماری قومیت ہے مسلمان ہونا۔ ہاں جی، اگر وطنی یہی تو جھگڑا چلا، ہاں جی، اسی پر تو اقبال اپنے آپ سے باہر ہو گیا کہ مولوی حسین احمد مدنی دیوبندی نے جب کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، اور چونکہ ہندوستان وطن ایک ہے تو لہٰذا یہاں رہنے والی قوم بھی ایک ہے، تو نئے پاکستان کا مطالبہ کرنا نہ یہ قائد اعظم کو اس نے کہا، نہ یہ قائد اعظم کو سمجھ آیا، نہ یہ پیر جماعت علی شاہ کو سمجھ آیا، نہ سید نعیم الدین مراد آبادی کو آیا، نہ ان ہمارے بزرگوں کو آیا۔ اس نے کہا قومیں تو وطن سے بنتی ہیں، جب وطن ایک ہے تو پھر قوم بھی ایک ہے۔ تم نے یہ کہاں سے نکال لیا ہے کہ ہم ایک نیا وطن لانا چاہتے ہیں؟ اقبال قلندر لاہوری پھر اپنے آپ سے باہر ہوا، کہا کہ عجم ہنوز نداند رموز دین، ورنہ زید بند حسین احمد چے بولا جبیست، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر سے مقام محمد عربیست، بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، بو لہب از مکہ چے بولا جبیست، و مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤز، گرباؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ اور پھر دوسری جگہ اقبال بولا اپنی ملت پہ کیا اس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ہاں جی، یہ کیا تم روزانہ ایک نئے وہ فساد کھڑا کرتے ہیں، تو تمہارے اندر باشعور لوگ نہیں ہیں کہ تم بھی اس کی وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہو؟ سب پاکستانی برابر ہیں، پاکستان ہمارا وطن ہے، ہاں پاکستانی ہم ہونا ہماری قوم نہیں ہے۔ اس دور اقبال پھر دوسری جگہ بولیا، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تو رشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ہاں جی، اور ایک جگہ اور اقبال بولا کہ لگا قوم تو از رنگ و خون بالا ترست، قیمت یک اسودش صد احمرست۔ اقبال کہندا مسلمانہ دی جڑی قوم اے رنگ تے خون تے علاقے تو اگلی گل ہے۔ اقبال کہندا قیمت یک اسودش صد احمرست۔ اقبال کہندا ہووے مسلمان تے رنگ دا کالا ہووے، او دے مقابلے لکھاں کافر چٹے آ جان تے او دی قدر و قیمت دے مقابلے چ نہیں پہنچ سکتے۔ لوگ اقبال کو دوگلا سمجھتے رہے، آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑھو، اقبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا، مسلمان آ فقیر کج گلا ہے، امید سینہ او سوز ہے، دلش نالک چران آلک ندانت، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ